الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تو آج ہم بات کریں گے سورۃ مائدہ پر جی، اور یہ قرآن کریم کی 5ویں سورت ہے جی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 گروہوں کو ذکر کیا تھا۔ جی، ایک منعمین علیہم تھا، جی، دوسرے مغضوب علیہم تھے اور تیسرے ضالین تھے۔ پھر پورا قرآن ان تینوں گروہوں کی تفصیل میں شروع ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جو ہے وہ حیوانیت سے انسانیت کی طرف عروج تھا، جی، اور سورۃ آل عمران میں پھر انسانیت کے سے جو ہے وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف عروج تھا۔ جی، پھر اس کے بعد سورۃ نساء کے اندر زندگی گزارنے کی معاشرت کے اصول و قواعد بیان کیے گئے تھے، اور آج مائدہ کے اندر جو ہے یہ پہلی منزل وہ پوری ہوئی، یہ گویا کہ زندگی کی دوسری منزل شروع ہو رہی مائدہ سے۔ اور دوسری زندگی کی منزل یہ کہ اب کھانے پینے کے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں۔ اچھا، کہ اب تمہاری معاشرت اچھی ہوگی، معاملات صحیح ہو گئے ہیں، اب تم نفسانیت سے نکل کر اللہ کی معرفت میں آ گئے ہو، جی، اب تمہاری جسمانی، روحانی، ایمانی اور ذہنی غذاؤں کے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، اسے نام اس کا مائدہ ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ دسترخوان، یہ وہ دسترخوان تھا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی قوم کے لیے مانگا تھا، جی، اور اللہ نے جنت کے کھانے بھیجے تھے۔ اچھا، تو اس صورت میں بھی اللہ نے ایسی حقائق بیان کی ہیں کہ صرف جسمانی غذا پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایمانی اور روحانی غذائیں بھی کھول دی ہیں، اچھا، اچھا، اور یہ بتا دیا اہل ایمان کو کہ جو اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے تم عہد کرو، عہد پورے تم کرتے چلے جاؤ، دسترخوان وسیع ہم کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا آسان نسخہ ہے بالکل، کہ جو کمٹمنٹ کرو اس کو پورا کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری دین دنیا اور آخرت کے دسترخوان وسیع کرنا ہمارا کام ہے۔ واہ، اس لیے اللہ نے 3 انداز سے نصیحت فرمائی ہے۔ اس کے اندر دعویٰ فرمایا اکمال دین کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ یہ وہ خوبصورت آیت اسی صورت میں ہے، اچھا، اور یہ آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی تھی آیات، اور اس میں یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ جو دین اور جو ہدایت کی تربیت کے ضابطے چل رہے تھے آج مکمل ہو چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بشارت تھی اہل ایمان کے لیے، اور پھر اس پر اللہ نے آگے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو 3 انداز سے اللہ نے نصیحت کی ہے۔ ایک تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، یعنی اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرا کے نصیحت کی ہے کہ دیکھو کتنی نعمتیں میں تمہیں دیتا ہوں، لہٰذا تم مجھے ہی رب سمجھو اور میری ربوبیت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی عبودیت کے آگے جھک جاؤ، عابد بندے بن جاؤ۔ دوسرا تذکیر بھی ایام اللہ، ایام اللہ مطلب پہلی قوموں کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات اللہ نے بیان کر کے وہ جو نصیحت فرماتے کہ دیکھو جو ماننے والے تھے وہ کامیاب ہو گئے اور نہ ماننے والے خائب و خاسر ہوئے۔ جی، اور تیسرا تذکیر بھی بما بعد الموت، کہ موت کے بعد کے حالات کو بیان کر کے اللہ نے نصیحت کی ہے کہ دیکھو اگر اس زندگی کے اندر اس کو قیمتی نہیں بناؤ گے تو مرنا تو ہے، مرنے سے کوئی نہیں بچ سکا، یہاں تک کہ مارنے والے کے وجود کا انکار کرنے والے ایتھیسٹ مریں گے وہ بھی، تو مر کے کیا کرو گے؟ لہذا مرنے کے بعد یہ احوال پیش آئیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے تم سدھر جاؤ۔ جی، تو اس انداز سے اس میں اللہ نے نصیحت کی ہے، اور پھر آگے اس دسترخوان کا ذکر کیا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے قوم کو عطا کر دیا۔ جی، تو یہ احوال جو ہے اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں، گویا کہ کھانے پینے اور دسترخوان ایمانی اور جسمانی، یہ اس کی پہلی یہ منزل ہے یہ صورت، اور آگے پھر آگے صورتوں پہ یہ تفصیلات چلتی رہیں گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ صورت میں ایسا سلسلہ ہے کہ اب ہم بچپنے سے گزر گئے اور اب ہم بلوغت کی طرف ہیں، تو اب بالکل مطلب ایسا کام ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے آگے پیچھے ہونے کی، بالکل اب بالکل اسٹریٹ لائن ہے، اور جیسے اللہ نے راستہ بتایا اس راستے پہ چلنے کی بات ہے۔ یعنی اپنے دسترخوان کو اب ہم پر ہے کہ ہم کام کو کتنی بہتری سے انجام دیں کہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلے۔ یہی بات ہے، میں نے حقیقت ہے، یہ کیونکہ اس لیے کہ بچپن میں انسان دودھ پہ گزارا کرتا ہے، جی ہاں، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ نعمتیں کھانے پینے کی ہیں کیا کیا، بالکل درست، تو وہ اس عمر سے نکلا، اب وہ جو بالغ نظری اس کو حاصل ہوئی، اب اس کے کورے میں بریانیاں کھلتی ہیں، اب اللہ نے جسمانی ایمانی دسترخوان کھول دی۔ واہ واہ واہ، یہ صورت تو یہ تو مطلب ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، تو یہ اس کا ایک اگلا سٹیپ ہے، اس لیے کہ دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ یہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین بھی ہے، یہ دین ہے۔ اس لیے الیوم اکملتکم دینکم فرمایا، تمہارا دین مکمل کیا ہے، اور باقی دنیا کی جتنے وہ صرف مذاہب ہیں وہ دین نہیں ہے۔ جی،
یہ ہمارا جو مذہب یہ دین بھی وے آف لائف ہے، لہٰذا زندگی کے ہر شعبے میں یہ آپ کو رہنمائی کرتا ہے. جی ہاں، اس لیے آج دین جو مکمل کر دیا اور ساری منزلیں اس کی آپ کو طے کر کے حوالے کر دی گئی ہیں. اب اس پہ چلنا آپ کا کام ہے کہ سیڑھیاں آپ طے کرتے چلے جائیں گے اور ایمانی اور روحانی طور پہ کامیاب ہو جائیں گے. اب اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا فائدہ فقر و فاقہ اور بے روزگاری کی حوالے سے بڑا بے نظیر ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ کبھی بے روزگار اور فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا. اچھا، پہلی جمعرات کو 41 مرتبہ اگر یہ کوئی سورت اپنے گھر میں پڑھ لے تو ان کے گھر میں رزق کی فراوانی پورا مہینہ رہے گی. اگلے چاند میں پھر پڑھ لے تو یہ زبردست نسخہ ہے، اس کے اندر یہ کمال ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے یا قرض میں پھنسنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت کی تلاوت کر کے روز دعا کرتا رہے، اللہ اس کو قرض سے نجات دے دیں گے، بھلے پہاڑوں کے برابر ہو، اور کب مقروض نہیں ہونے دیں گے، غیب سے ہی اس کی کفایت کرتے رہیں گے.